السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں اور سلامتی والی زندگی دے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اصول ثلاثہ نامی کتاب شروع کی تھی، جو بیسیکلی عقیدہ توحید پر مشتمل ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں امام صاحب نے جتنے بھی اقوال ذکر کیے ہیں یا جو بھی بات کی ہے وہ اس دلائل کے ساتھ کی ہے۔ پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی اس کی دلیل جو ہے وہ یا قرآن کی آیت ہوتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے جو ہم نے پڑھا تھا اس کا مختصر جو ہے وہ اعادہ کر دیتا ہوں کہ 4 مسائل کے طرف اشارہ کیا تھا، جس میں پہلا یہ تھا کہ سب سے پہلے جس چیز کا جاننا ضروری وہ ہے علم ہے، کہ انسان کے پاس علم ہو۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یا کوئی عمل کرنے سے پہلے یہ جان لے کہ یہ بات جو ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں، یا علم کے ساتھ کوئی کام کرے، پہلے جانے اس کے متعلق، اس کے بعد کوئی بات کرے یا عمل کرے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے سورۃ العصر پیش کی تھی، اور اس میں امام بخاری اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال بھی ہم نے پڑھے۔ اور سب سے پہلے علم تھا جو مسئلہ پہلا تھا، اس کے بعد اس پہ عمل، پھر اس کی طرف دعوت دینا، اور اسی طرح دعوت کے دوران آنے والی جو پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، ان پر صبر کرنا۔ اور صبر کی بھی 3 اقسام پڑھی تھی کہ ایک تو یہ ہے دعوت کے دوران جو مصائب آئیں گے، پریشانیاں، دکھ تکلیف آئیں گی، ان کو اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ان پر صبر کرنا، اسی طرح نیکیوں پر صبر کرنا اور گناہوں پر صبر کرنا۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا دوسرا لیکچر جو ہے ہمارا وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، تو پہلے بھی میں نے بتا چکا ہوں، دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو پہلا حصہ ہے اوپر والا، یہ جو سلائیڈ ہوگی اس میں کتاب کا متن ہوگا، یعنی جو اصل کتاب کا متن ہے، الفاظ ہیں وہی ہیں، اور نیچے کچھ مختصراً چند نکات لکھے ہوں گے جس کی ساتھ ساتھ میں اشارہ بھی کرتا جاؤں گا۔ یہاں پہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی قارئین جو بھی اس کو پڑھ رہے ہیں اس کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے کہ ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر 3 مسائل کا سیکھنا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی۔ پہلا کیا ہے؟ ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل ارسل الینا رسولا فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق عطا کیا، اور پھر ہمیں ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا کہ پیدا کر دیا اور رزق دے دیا کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو، بلکہ ہماری طرف رسول بھی بھیجے۔ تو جس نے اس رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بیکار۔ ظاہری بات ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، ہر مخلوق کو پیدا کرنے کا اللہ کے یہاں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کی حکمت ہے۔ انسان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جنات کو بھی پیدا کیا ہے، جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جینے کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ آکسیجن چاہیے، آکسیجن دی ہے، رہائش کے لیے گھر چاہیے، اس کا انتظام کیا ہے، جو جو اس کی ضروریات ہیں۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اور جس وقت میں انسان کی جس طرح کی بھی ضروریات رہی ہیں، وہ ساری کی ساری ضروریات اسی زمین پر ہی پوری ہوتی ہیں، اسی زمین سے نکلتی ہیں ساری ضروریات۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نے الگ سے بنائی ہو، بلکہ اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، انہیں کو استعمال کر کے وہ نئی نئی ایجادات کرتا ہے، اور ہر وقت جو ہے اپنا وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز جو بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں ان کے مطابق، جیسے جیسے انسان کی جس زمانے میں جو بھی چیز اس کو ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں، اور اس کا پہلے سے انتظام کیا ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بھیجا۔ تو اسی طرح انسان کو جیسے کھانے پینے کی، لباس کی، رہائش کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کو ہدایت کی بھی ضرورت ہے، اخلاق کی بہتری کے لیے، عقائد کی بہتری کے لیے، خالق کی پہچان کون کروائے گا۔ تو اس مقصد کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ تو ہر امت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول بھیجتے تھے، انبیاء کو بھیجتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ وہ ان کو اللہ کی معرفت کروائیں، اللہ سے ان کی پہچان کروائیں۔ جو لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں، شرک و بدعات میں پھنس چکے ہیں، ان کو اللہ کی پہچان کروانا۔ تو رسولوں کا مقصد بھیجنا تھا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجا تو اس کی اطاعت سب سے ضروری تھی۔ جس تک ان کا پیغام پہنچا ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پیروی کریں۔
تو جو بندہ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا، یہ تو اس کا انجام ہے۔ اور دلیل کے طور پہ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ امام صاحب پہلے مسئلہ ذکر کریں گے ساتھ میں اس کی دلیل، تو یہاں پہ بھی امام صاحب فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی، تو یہاں سورہ مزمل کی آیت ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول کو گواہ بنا کر بھیجا جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا۔ اب فرعون نے کیا کیا؟ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت پکڑ لی، اس کی سخت پکڑ کی۔ پتہ کیا چلا کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، اور جو شخص بھی جانتے بوجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی جو اپنا ٹھکانہ ہے نا وہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جیسے نیچے شرح میں چند نکات بھی ذکر کیے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، قال اللہ تعالیٰ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لٹائے نہیں جاؤ گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الملک الحق، جو حقیقی مالک ہے وہ تو اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش کریم کا رب ہے۔ تو یہاں جو بات کرنے کا مقصد ہے، اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے جیسے نیچے انہوں نے دی بھی ہوئی ہے، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری جو امت ہے وہ جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کر دے، یعنی سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ تو صحابہ نے عرض کی قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ومن یا ابا، کون انکار کرتا ہے، کون کرے گا انکار؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، تو جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی بس تحقیق ہے اسی نے انکار کیا۔ گویا اس حدیث سے جو صحیح بخاری کی ہے اور یہ جو اوپر آیت امام صاحب نے ذکر کی ہے، یہ گویا کہ اسی آیت کی تفسیر کس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے، ان پہ عمل کر رہا ہے، آپ وسلم کی فرما برداری کر رہا ہے، وہ حقیقت میں خود کو جنت میں داخل کا قابل بنا رہا ہے اور جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے تو گویا کہ اس فرمان رسول سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو یعنی اندازہ کریں کہ ایک رسول کی جو نافرمانی ہے اس کس قدر سنگین معاملہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ان معاملات کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور استقامت دے دین کے اوپر۔ اسی طرح جو دوسرا مسئلہ ہے، جیسے اوپر میں نے بتایا کہ امام صاحب نے کہا کہ 3 مسائل کا جاننا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے، اور ان پہ عمل کرنا بھی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان اللہ لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے، وہ انتہائی یعنی ناپسندیدہ ہے اللہ کے ہاں کہ کوئی بھی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اب چاہے وہ کوئی بہت ہی برگزیدہ یا مقرب فرشتہ ہو یا کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ساتھ میں دلیل کیا دی ہے؟ سورۃ الجن کی آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک جو مساجد ہیں، مسجدیں جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو یہاں پہ جو دلیل ہے مین، وہ اس میں یہ جو لفظ ہے احدہ، یعنی کسی کو بھی نہ پکارو، اس میں ہر چیز شامل ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز، وہ چاہے انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، جاندار ہیں، غیر جاندار ہیں، جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے عبادت میں شرک ٹھہرایا جاتا ہے یا شریک ٹھہراتے ہیں لوگ، ان سب کی نفی ہے اس کے اندر کہ کسی کو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اور نیچے دیگر آیات بھی ذکر کی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم نافرمانی کرو گے یا اللہ کی کفر کرو گے تو اللہ تو ان چیزوں سے غنی ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولا يرضى لعباده الكفر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کفر کو، ناشکری کو ناپسند کرتے ہیں۔
اس پہ راضی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا. تو اسے پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی فرشتے یا نبی کو اس کا شریک بنایا جائے، تو کسی اور کو اس کا شریک کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی جب جو اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہے، فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں، ان کو ہی کسی اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنایا جا سکتا. جیسے قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، اسی طرح عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصارہ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی کی ہے. تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی ایک تو معافی بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بعض لوگ اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ٹھیک ہے جی، بتوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو اس چکر میں وہ اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کو یا بعض فرشتوں کو شرک یا وہ شریک بنا لیتے ہیں کہ شاید یہ فلاں بھی جو ہے نا، یا فلاں جو شخص ہے وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، فلاں ولی اللہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کے اندر ہی نہیں، وہ صفات مانتے ہیں جو اللہ کے اندر مانی جانی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ لفظ جو احد ہے نا، اس کے اندر ہر چیز ہے، کسی کو بھی نہیں. اب اس میں کوئی خاص نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی بت جو ہے نا ان کی نفی کی جا رہی ہے لیکن نبی یا فرشتے کو کر سکتے ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ ہی وہ استعمال کیا جس میں اللہ کے علاوہ ہر چیز آ گئی. جیسے اس نیچے سورۃ نساء کی آیت ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. یعنی معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک یعنی ٹھہرایا جائے، کسی کو شریک بنایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ چاہے جس کو چاہے معاف فرمائے. ومن یشرک باللہ، اور جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فقد افترى اثما عظیما، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے. وقال تعالی انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کو بنا دی. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی شرک کوئی ایسا معمولی معاملہ نہیں ہے جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں. اس سے ایک تو اگر کسی مسلمان نے شرک کیا تو سمجھ لیں کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اس کی ساری زندگی کی نیکیاں شرک کی وجہ سے سارے اعمال بھی برباد ہو جائے، اور شرک اکبر ہے تو اسلام سے بھی انسان خارج ہو جاتا ہے. یعنی اس قدر سنگین جرم ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. اس کے بعد مسئلہ ثالثہ جس کا جاننا بہت ضروری ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، چاہے کوئی عورت ہو یا مرد ہو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان من اطاع رسولہ ووحد اللہ لا يجوز له موالات من حاد اللہ ورسولہ، موالات من حاد اللہ ورسولہ ولو كان اقرب قریب. یعنی دوستی اور جو دشمنی کا معیار ہے نا، وہ توحید ہونی چاہیے. تو یہاں پہ کیا امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ کی توحید پہ قائم ہو گیا، اللہ کو ایک مان لیا. توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ماننا، ایک کر دینا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنانا. تو یہاں پہ بھی امام صاحب نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کوئی بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کر رہا ہو، توحید کا دعویٰ بھی کر رہا ہو، اللہ کو ایک بھی مان رہا ہو، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھے، ان سے محبت رکھے، ان کو اپنا قریب بنائے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والے تھے، چاہے پھر وہ اس کے کتنا ہی قریب نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہوں، کوئی قریبی دوست احباب کیوں نہ ہو. یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اللہ کی توحید پر بھی قائم ہے، اور ساتھ میں وہ ایسے لوگوں سے دوستیاں بھی رکھتا ہے یا ان سے محبت کی پینگیں بھی بڑھاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے. تو یہاں پہ امام صاحب نے دلیل ذکر کی. والدلیل قوله تعالی، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ کبھی یہ نہیں پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، پھر وہ جو لوگ ہیں جو اللہ سے دشمنی اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، وہ اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ قبیلہ خاندان کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں تو ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے، کبھی بھی نہیں رکھتے.
یہ ان کی صفت ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ثابت کر دیا ہے، ثابت کر دیا، راسخ ہو چکا ہے ان کے دلوں میں ایمان، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان اپنے فیض سے، اپنی خاص رحمت سے ان کو قوت بھی بخشی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ، اور وہ ان کو داخل کرے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا کہاں پہ؟ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے، باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی، تو یہی وہ لوگ ہیں. یعنی وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ چاہے ان کا قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، خاندان کنبے قبیلے کے لوگ ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے نہیں کسی کو بھی لاتے. یعنی ان کی جو محبت ہے وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس سے وہ نفرت کرتے ہیں، اس کو اپنا دوست نہیں بناتے. تو جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس میں اولین جو صفات ہیں یہ صحابہ کرام کی ہے. تو اس آیت میں صحابہ کرام کی بھی ایک شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ صلی فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ یہی لوگ جو کیا ہے، وہی لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، اور اللہ کی جماعت ہمیشہ فلاح پاتی ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں کے، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے مخالفین کے ساتھ محبت کریں، ان سے دوستی رکھیں. اور اسی طرح اس مضمون کو قرآن کے کئی اور مقامات میں بھی ذکر کیا گیا، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 اور سورہ توبہ کا یہ آیت نمبر 24 کا ریفرنس بھی دیا، تو وہاں پہ آپ مزید تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی. اس کے بعد ہمارا یہ آج کا آخری سلائیڈ جو ہے وہ ہے کہ یہاں پہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، یعنی اپنے قاری کو، جو بھی اس کتاب کو پڑھنے والا ہے، تو یہاں پہ امام صاحب ایک اور دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. رشد کا بیسیکلی معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ حق کی پہچان ہو جانا، یا یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص باطل پر ہے تو اس کو حق کی پہچان ہو اور وہ اس حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور اس پر استقامت بھی دکھائے. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رشد عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اپنی اطاعت کی طرف. کہ اگر کسی شخص کو حق کی پہچان ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں لگ رہی حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہچان دے دے. تو یہ بڑی خوبصورت امام صاحب نے دعا دی ہے کہ ایک بات جو ہے جان لینی چاہیے کہ ان الحنیفیت ملت ابراہیم. یہ بات پورے اخلاص کے ساتھ انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ حنیفیت کیا ہے. وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ. وہ راستہ کون سا ہے؟ ان تعبد اللہ وحدہ، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، خالص ہو کے، یعنی خالص دین کا، اس جو دین ہے اس کی اسی کا ہو کے. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ الْإِنسان جَمِيعَ النَّاسِ، اور یہی وہ کام ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا. یعنی وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی لوگوں کو اس مقصد کے لیے کیا، اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. تو یہاں پہ بھی امام صاحب نے بڑی خوبصورت دلیل ذکر کی ہے سورۃ الذاریات کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں، میری عبادت کریں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے اس آیت کی تفسیر میں. وہ فرماتے ہیں کہ یعبدون یعنی یوحدون، تاکہ وہ اللہ یعنی توحید پرست ہو جائے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کر دیا. تو یہاں پہ ان لوگوں کی بھی نفی ہوتی ہے جو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ الٹے سیدھے یا غیر ثابت شدہ مسائل ذکر کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد فلاں ہے، یہ مقصد ہے، وہ مقصد ہے. اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اس لیے پیدا کیا. اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ انسان جو ہے وہ زندگی بسر کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق نہ مانے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. جیسے یہاں پہ معنی بھی ذکر کیا کہ یوحدون واعظم ما امر اللہ به التوحید، سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ توحید ہو. اور توحید کا مطلب کیا ہے وہ یہاں پہ امام صاحب نے ذکر کیا ہے
وہ ہے افراد اللہ بالعباد، عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک مان، وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشرک، اور جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا منع کردہ معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ کیا ہے؟ شرک۔ سب سے بڑا جو حکم ہے جس کو کرنے کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اور جس سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ شرک۔ اور شرک کیا ہے؟ اب یہاں پہلے عبادت بتایا کہ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بندہ شریک نہ کرے۔ آگے ہم عبادت کی اقسام بھی پڑھیں گے، عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت کہا کس کو کہتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو عبادت کا بھی نہیں پتہ ہوتا نا کہ عبادت کیا ہے۔ تو جب عبادت کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اس میں شرک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو جو بھی عبادت ہے اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ ہو گیا توحید۔ اور دوسرا شرک کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ دعوت غیرہ معہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا۔ والدلیل قوله تعالیٰ، اس کی دلیل کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کریں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہ لفظ جو شیء ہے، جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا احد، یہاں پہ شیء کا لفظ ہے، اور یہ اس کے اندر ہر چیز شامل ہے، ہر چیز، جاندار ہو، عاقل ہو، غیر عاقل ہو، غیر جاندار ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں، کوئی بھی ہو، شیعہ کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہیں تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے وہ کوئی بھی ہو نہ چاہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو شرح والی سلائیڈ ہے کہ رشد کہتے ہیں حق پر استقامت کی توفیق کا مل جانا۔ پہلے تو یہ کہ آپ کو حق کی پہچان ہو جائے، پھر آپ اس کے اوپر قائم بھی ہو جائیں، استقامت مسلسل، یعنی حق پہ قائم رہنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت قرآن میں ذکر ہوئی وہ حنیف ہے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو جانے والا، یعنی یک طرفہ، صرف ایک طرف ہو گیا۔ تو جو بندہ خالص اللہ کا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر باقی سب کی نفی کر دیتا ہے۔ اگر ہم کلمہ توحید میں بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا الہ، اللہ تعالیٰ کیا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے تمام معبودان باطل ہے جو ان کی نفی کرنا ضروری ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو جب انسان مسلمان ہوتا ہے تب بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب آج سے میں جو ہے صرف اللہ کو ہی اپنا سب کچھ مانتا ہوں، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم کلمہ توحید، کلمہ طیبہ جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بھی جب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ پہلے تمام جو اللہ کے ساتھ شریک ہیں یا اللہ کے علاوہ جو معبودان باطل ہیں جن کو معبود سمجھا جاتا ہے یا جن کی عبادت کی جاتی ہے کسی بھی طرح، ان کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرایا جاتا ہے، سب سے پہلے ان کی نفی کرنی ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر ایک اقرار کرنا ہے، یعنی پہلے نفی ہے پھر اقرار ہے، اس بات ہے، اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ صرف زبان سے ادا کرنا تو کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارے عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ واقعی ہم توحید پرست ہیں۔ تو اس کی جو بہترین مثال ہے قرآن پاک میں بھی دی گئی ہے، یہاں پہ بھی ہم نے آیات بھی ذکر کی ہیں، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال۔ تو دیکھ لیں پورے اس ٹائم جو ایک ان کی قوم تھی وہ ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، وہ اکیلے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اوحینا الیک، ہم نے وحی کی تمہاری طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم ملت ابراہیمی کی، جو ان کا راستہ اس کی پیروی کرو، حنیفہ جو حنیف تھا، حنیف یعنی یکسو تھا، وہ صرف اللہ کا ہو گیا تھا، وما كان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے تو نہیں تھے۔ اور مصنف رحمہ اللہ نے توحید اور شرک کی جو تعریف کو بیان کیا کہ افراد اللہ بالعبادہ، اور شرک کیا ہے؟ دعوت غیرہ معہ، سمپل۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، اور دعوت غیرہ معہ یہ شرک کی تعریف ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا۔ تو یہ آج کی ہمارا جو دوسرا لیکچر ہے یہ مکمل ہوا، باقی انشاءاللہ تیسرا لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے مکمل کریں گے باذن اللہ۔ تو آج کا جو اسباق ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تین مسائل جو ہیں ان کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یعنی ہم اللہ کو اپنا خالق مانیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہماری پرورش کرنے والا ہے۔ اور پھر ہمیں جو پیدا کیا وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی بھیجا، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے مجھے میرے تک تو علم نہیں پہنچا یا مجھے پتہ نہیں چلا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اوپر احسان کرتے ہوئے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔
اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس چیز کو سخت ناپسند فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا، اور اس کی معافی نہیں ہے۔ باقی تمام جو گناہ ہیں ان کی اللہ چاہے تو معاف کرے گا، یا چاہے گا تو سزا دے کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان کر دیا قرآن پاک کے اندر۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے عقیدے کی بھی نفی ہوتی ہے، جو یا عقیدے کی، یا بعض لوگ جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے، کوئی ایکٹر ہے یا کوئی اور کوئی کھلاڑی ہے یا کوئی ایسا شخص فوت ہو جاتا ہے تو کفر کی حالت میں ہی ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ ان کی وفات کے اوپر ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے وہ جنت میں جگہ دے۔ بعض لوگ ریسٹ ان پیس کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی دعا کرنا کسی غیر مسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے اعمال اچھے تھے، اس کی تعریف آپ کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کو جنت کے لیے اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کر دیا کہ جس نے بھی انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یعنی خالق جو ہے خود یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایسا شخص جو دنیا سے چلا گیا تو اس کے بارے میں آپ جنت کی دعا نہ کریں، خاموشی اختیار کریں۔ بس وہ دنیا سے جو اس کی ہمارے سامنے حالت تھی، ہم اس کے مطابق اس کے بارے میں معاملہ کریں گے۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے جو عام طور پہ ایسے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی بخشش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کرے۔ ٹھیک ہے، آج کا یہ دوسرا مسئلہ کہ پہلا یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یعنی وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور اس نے رسولوں کو بھیجا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اور جو بندہ شریک کرتا ہے اس کو ان چیزوں کو، معاملات کو اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسند ہے، پسندیدہ ہے، اور شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کی ہم نے ڈیٹیل بھی پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ میں نے پڑھا اور سنایا ہے، مجھے بھی اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی، کما حق ہو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔